السلام علیکم۔ 9th اور 10 کے امتحان میں سوال نمبر 5 یہ مختلف سرگرمیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی میں سے ایک اہم سرگرمی ہے خبر نویسی۔ خبر کو تحریری صورت میں پیش کرنا خبر نویسی کہلاتا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو کسی حادثے، واقعہ یا تقریب یعنی کسی پروگرام کی معلومات کو نکات کی شکل میں دے کر خبر نویسی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں ہم ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھیں گے کہ امتحان میں خبر نویسی کا سوال کس طرح سے پوچھا جاتا ہے اور ہم خبر کس طرح سے تیار کریں گے۔ بورڈ کے اوپر بھی دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سوال کچھ اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ درج ذیل نکات کی مدد سے حادثے کی مکمل خبر نویسی کیجیے۔ اس کے نیچے چوکون میں خبر لکھنے کے لیے نکات دیے جاتے ہیں کچھ اس طرح سے: اسکول کی چھٹی، طلباء شور کرتے ہوئے میدان سے باہر نکلے، کچھ بچے اچھلتے کودتے دوڑتے بھاگتے سڑک پار کرنے لگے، اچانک ایک نوجوان تیز رفتار بائک لے کر گزرا، فضا میں چیخ ابھری، ایک طرف بائک سوار سڑک پر زخمی حالت میں، دوسری جانب دو معصوم بچے لہولہان روتے ہوئے۔ یہ خبر نویسی کے لیے نکات دیے گئے ہیں۔ ان نکات کی مدد سے خبر کس طرح سے تیار کی جاتی ہے، چلو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر کو مناسب عنوان دیں گے جو کہ آسان اور مختصر ہونا چاہیے۔ خبر کا جو کی ورڈ ہے یعنی خبر کا جو اہم نکتہ ہے اسی کو ہم بطور عنوان کے استعمال کر سکتے ہیں۔ خبر کا عنوان اس طرح سے ہو کہ ریڈر کے ذہن میں تجسس پیدا ہو اور یہ تجسس ریڈر کو یعنی قاری کو پوری خبر پڑھنے پر مجبور کر دیں۔ اس طرح سے عنوان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اس خبر کے لیے مناسب عنوان ہو سکتا ہے کہ دو معصوم بچے لہولہان۔ اس عنوان کو ہم بولڈ لیٹر میں یعنی جلی حروف میں یعنی بڑے حروف میں لکھیں گے۔ عنوان کے بعد میں مقام اور وقت یعنی تاریخ یہ فرضی ہم لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ اورنگ آباد، اس کے بعد میں کوما یعنی سکتہ کی علامت، پھر 25 نومبر۔ مقام اور تاریخ کے بعد میں رابطے کی علامت کا استعمال ہوگا، بورڈ کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں قوس میں ہم لکھیں گے رابطے کی علامت کے بعد خبر پہنچانے کا ذریعہ، یعنی یہ خبر کس نے لکھی ہے یا یہ خبر کس نے دی ہے اس کا ہم یہاں پر نام لکھیں گے۔ عام طور پر اخبارات میں خبر جو ہے وہ کسی نمائندے کے ذریعے سے یا نامہ نگار کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے، تو یہاں پر ہم قوس میں لکھیں گے نامہ نگار۔ اس کے بعد میں مسلسل پہلے پیراگراف کی شروعات کریں گے۔ خبر کا پہلا پیراگراف خبر کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جس کو سرنامہ کہا جاتا ہے، لیڈ پیراگراف کہلاتا ہے۔ وہ پہلے پیراگراف میں ہم پوری خبر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ پہلا پیراگراف پڑھنے کے بعد میں ریڈر کو پورا واقعہ، پورا حادثہ یا پوری تقریب جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اس طرح سے ہم پہلا پیراگراف میں خبر لکھیں گے۔ جیسے آج دوپہر 12:30 بجے بھارت اردو اسکول کے 2 طلباء بائک کی زد میں آ کر لہولہان ہو گئے۔ بائک سوار بھی سڑک پر گرنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا۔
تو پہلے پیراگراف میں ہم نے پوری خبر کا خلاصہ پیش کر دیا. پھر اس کے بعد میں دوسرا پیراگراف بناتے ہوئے خبر کی تفصیل کو لکھیں گے، خبر کی وضاحت کریں گے آسان اور مختصر جملوں میں. جیسے موقع پر موجود لوگوں کے مطابق جیسے ہی اسکول کی چھٹی ہوئی، طلباء اچھلتے کودتے دوڑتے بھاگتے سڑک پار کرنے کی کوشش کرنے لگے. اسی وقت ایک بائک سوار نے تیزی سے گزرنے کی کوشش میں 2 بچوں کو ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے 2 بچے لہولہان ہو گئے. بائک سوار بھی سڑک پر گرنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا. اساتذہ اور راہگیروں کی مدد سے طلباء اور بائک سوار کو قریب کے اسپتال میں داخل کیا گیا. حادثے کے بعد اساتذہ اور دیگر لوگوں نے مانگ کی ہے کہ اس جگہ مستقل طور پر ایک ٹریفک پولیس کی تقرری کی جائے. تو اس طرح سے ہم دوسرے پیراگراف میں خبر کی وضاحت کریں گے. ایک مرتبہ خبر کا فارمیٹ دیکھ لیتے ہیں، خاکہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اعادہ ہو جائے. سب سے پہلے ہم خبر کا عنوان موٹے حروف میں لکھیں گے. اس کے بعد میں مقام اور تاریخ لکھیں گے. رابطے کی علامت کا استعمال ہوگا. پھر قوس میں خبر کا ذریعہ لکھیں گے، یعنی نامہ نگار بھی ہم لکھ سکتے ہیں. پھر پہلا پیراگراف بنائیں گے جو کہ اس خبر کا سب سے اہم حصہ ہوگا، جس میں بنیادی خبر کے بارے میں لکھیں گے. پھر دوسرے پیراگراف میں خبر کی وضاحت کریں گے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو خبر نویسی کا طریقہ اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا. خدا حافظ.